السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب عید کی نماز کے لیے کپڑے پہن کر گھر سے نکلو تو یوں کہتے ہوئے نکلو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں خدا کی بڑائی بیان کرتے چلو، میں خدا کی عظمت بیان کرتے چلو۔ اور میری بات نہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ رمضان کا اکرام کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رمضان کو پورا کر لیتے ہیں تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جاؤ میرے بندوں کو آج راستے میں کھڑے ہو کر میرے بندوں سے مسافے کرو، میرے بندوں سے مسافے کرو۔ اور یوں آتا حدیث پاک میں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ عید کی خوشی مناتے ہوئے چلتے ہیں تو اللہ پاک پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ آج میرے بندے بڑے خوش خوش نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ رب العالمین تیری عطا تھی، تو نے کرم کیا، طاقت دی، ہمت دی، انہوں نے رمضان کا اکرام کیا، احترام کیا، روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، قرآن پڑھا، اور آج خوشیاں مناتے ہوئے نماز پڑھنے چلے ہیں، سجدہ شکر ادا کرنے چلے کہ میرے لیے نماز پڑھیں گے، کہاں تیرے لیے پڑھیں گے۔ آواز آتی ہے، آؤ زمین آسمان کے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں خدا نے ان سب کو معاف کر دیا، میں خدا ان سب کو معاف کر چکا ہوں۔ تو خداوند عالم کی کتنی بڑی کریمی، کتنی بڑی رحیمی۔ اور دو چیزوں کا حکم دیا عید کے دن، ایک صدقۃ الفطر ادا کرو، عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے، بعد میں جو ادا کرے گا مکروہ ہوگا، ادا تو کرنا پڑے گا پھر بھی۔ ہر وہ بچہ جو عید کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا اس کی طرف سے بھی وہی صدقۃ الفطر دینا پڑے گا جو بڑے کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک کے فرشتے بھی نہیں کھاتے، نہ خدا کچھ کھاتا پیتا ہے، نہ وہ غریب ہے، نہ اسے کپڑے بنانے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو غریب لوگ ہوں ان کی بھی عید من جائے، جو تمہارے غریب ہیں تو میرے بندے کی ہمدردی کر، میں تیری ہمدردی کروں گا، تو میرے بندے کی پیاس بجھا، میں تیری قیامت کی پیاس بجھا دوں گا، تو میرے بندے کی بھوک کا علاج کر، میں قیامت کی دھوپ کا علاج کر دوں گا، تو میرے بندے کو کپڑا پہنا، میں قیامت کے دن تجھے جنت کا جوڑا پہنا دوں گا۔ تو خداوند کریم نے یہ ساری چیزیں بندوں کی ہمدردی کے لیے فرمائی۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ دیوار سے لگ کر رو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تو کیوں نہیں کھیلتا بھائی؟ وہ کہنے لگا جی میری تو خوشی کوئی نہیں، باپ میرا نہیں، ماں میری نہیں، میں تو یتیم ہوں، میں کیا کھیل لوں اور کیا خوشی میں نہ ہوں، میری تو کائنات ہی اجڑ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، صدمہ پہنچا۔ اور کیوں پہنچا؟ لو آج آپ کو ایک نئی بات سنا دیں، پتہ نہیں زندگی میں پھر ملاقات کا موقع ہے یا نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر حضور کو رخصت ہو گئے دنیا سے، یعنی حضور ماں کے پیٹ میں یتیم ہو گئے۔ تو آپ کہو گے یہ تو ہمیشہ ہم سنتے ہیں، اگلی سنو، سیدہ حلیمہ کے یہاں آپ نے پرورش پائی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ کتنی مقدروں والی مائی تھی جو سرکار کو ایک ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ بوسے دیتی تھی۔ اور جب آپ چلنے لگے تو مکے میں حضرت آمنہ نے اپنے پاس رکھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی والدہ ماجدہ نے۔ حضور کی والدہ مدینہ منورہ کی تھی، یعنی حضور کا ننیال مدینے میں تھا، سیدہ آمنہ کا جو پیکا ہے میکہ ہے وہ مدینہ ہے، تو مدینے میں لے کر کے گئی ہے حضرت آمنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ غنی ہو، اور پھر گود میں لے کر حضرت عبداللہ کی قبر پہ گئی ہے، یعنی حضور کے والد کی قبر پہ گئی ہے، حضرت آمنہ انگلی پکڑ کے لے کے گئی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی
وسلم کی، اور وہاں قبر پہ روئی ہے عبداللہ، او عبداللہ، اے کاش تو اپنے بچے کو دیکھ لیتا، 14ویں کا چاند شرماتا ہے تیرے جوان کے مقابلے میں۔ عبداللہ تیرے یتیم کا جگمگانا تو دیکھو، اس کی چہرہ تو دیکھو، اس کا خوبصورت دل ڈول تو دیکھو۔ روئی ہے حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کی قبر پہ کھڑی ہو کر۔ حضرت آمنہ کو یہ تو پتہ نہ تھا کہ میں تو باپ کے صدمے کو رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا یتیم ہو گیا، 1-2 دن میں ماں بھی چلی جائے گی، 1-2 دن میں ماں بھی چلی جائے گی۔ سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی مدینے میں بیمار ہوئی، اور اتنی بیمار ہوئی، یوں لکھا علماء نے، سامنے حضور تشریف فرما ہے اور آمنہ دیکھ کے رونے لگی، بیٹا ایک یتیم اور ایک پردیس میں، ایک تو آگے یتیم اور ایک پردیس، اور میں ماں بھی تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان کی طرف کبھی اپنی امی کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، گویا خدا سے پوچھتے تھے، میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ تو پہلے نہ تھا، ماں بھی چل رہی ہے۔ سید آمنہ نے بھی جواب دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لیے صدمہ پہنچا، اس لیے دکھ پہنچا کہ آپ نے یتیمی دیکھی تھی، آپ بے وارث دنیا میں رہے تھے۔ اس تاکہ میں سے بچوں کو دمکاؤ نا، یہ جمعے کے دن اور ایسے موقع پتہ نہیں کہاں سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو دیکھا جو دیوار سے کھڑا ہو کے رو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا جی میری تو خوشی کوئی نہیں۔ بس آپ نے اس بچے کی انگلی پکڑی اور گھر لے گئے، اور وہاں جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، تیرا میرا بیٹا کوئی نہیں، اللہ نے بیٹا دے دیا، اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ اسے نلایا، دلایا، کپڑے پہنائے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رحمت والی انگلی اس کے ہاتھ میں دے کر پھر لے کے چلے، اور انہی بچوں کے پاس سے گزر ہوا جو پہلے کھیل رہے تھے۔ وہ سارے بچے دوڑ کر آئے اور اس بچے سے کہنے لگے، کہ یہ کیا کمائی کر لی، یہ کیا کمائی کر لی؟ بچہ کہنے لگا، میرے باپ آج کے بعد کالی کملی والے ہیں، میری اماں آج کے بعد عائشہ صدیقہ ہے، میں یتیم تھا، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا، میں ان کے گھر میں گیا، کھا پی کر آیا ہوں، آج میری سب سے بڑی خوشی ہے، کسی کا ابا بلال ہے، کسی کا ابا فاروق ہے، کسی کا ابا طلحہ ہے، کسی کا ابا سلمان فارسی، کسی کا ابا زبیر ہے، کسی کا ابا عبد الرحمن ابن عوف ہے، کسی کا ابا حضرت سعد ابی وقاص۔ لوگوں آج کے بعد میرا ابا کالی کملی والا ہے۔ ان بچوں کو بھی اتنی قدر تھی کہ وہ سارے بچے رونے لگے اور کہنے لگے، کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، آج ہمارے بھی حضور باپ بن جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کروڑ احسان اور شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت سے رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صدقہ زکوٰۃ خیرات کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو اپنی مہربانی سے قبول فرمائے اور اس کو اجر عظیم کا ذریعہ بنائے۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم میں، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا نام ہے اعمال وزنی ہو گیا، نیکیوں سے پلہ بھر گیا، پروردگار عالم نے اس کی اوپر کریمی فرما دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔
जिसका नाम है आमाल हल्का रह गया, नेकियों से पल्ला खाली है, बदियों से भरा पड़ा है, जुबान से हर वक्त चुगली कर करके, गिले कर करके, शिकवे कर करके जुबान का दफ्तर भरा पड़ा है, आंख से हराम चीजें देख देख करके दफ्तर भरा पड़ा है, दिल में गलत ख्याल सोच सोच करके फलां की बेटी मेरे हाथ लग जाए, फलाने की बहन मेरे हाथ लग जाए, फलाने की बीवी एक दिन के लिए मेरा शिकार हो जाए, फलाने की कोठी मुझे मिल जाए, फलाने का बंगला मुझे मिल जाए, फलां की दुकान मेरी बन जाए। फरमाया वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। सारा रिकॉर्ड गंदा कर लिया, सारी मिसल गंदी कर ली और सोचा तक नहीं कि ये मेरे मुंह पे मारी जाएगी, मेरे सामने आएगी। अदालत में खड़ा होकर बयान देता है, बड़ा सोच समझ के जाता है, वकीलों से पूछ पूछ कर के जाता है, कानूनदां लोगों से मशवरे करके जाता है, माहिरीन कानून से मशवरे करके जाता है। मैं क्या बयान दूं, अगर मेरी जुबान से गलत बात निकल गई मेरा मुकदमा खराब हो जाएगा। मैं कहता हूं जुबान ने तेरी ने अगर झूठ बोला जिंदगी खत्म हो जाएगी, अगर जुबान ने नाजायज गीबत की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अगर जुबान ने हराम खाया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुझे मुकदमे का फिक्र है, जिंदगी का फिक्र क्यों हो नहीं? फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू, यही लोग हैं खसारा पाने वाले, यही लोग हैं टोटा पाने वाले, यही लोग हैं जिया में जाने वाले, यही लोग हैं खसारा उठाने वाले। अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। अल्लाह पाक फरमाते हैं दायमी जहन्नुम दूंगा, हमेशा के लिए जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे। तलफहु वुजूहहुमुन नहार वहुम फीहा कालिहून। परवरदिगार आलम जल्ले शानू ने अल्लाह पाक ने तमाम चीजों को सामने रख करके फरमा दिया, तुम्हें अबदुल आबाद के लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तलफहु वुजूहहुमुन नहार, जिसकी लपटें तुम्हें जला कर रख देंगी, झुलस के रख देंगी। तफसीर इब्न कसीर में मौजूद है, तफसीर इब्न कसीर में मौजूद है कि लोग जहन्नुम से 500 मील दूर भागेंगे, हजारों मील दूर निकल जाएंगे, मगर खुदा की शान देखो, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जहन्नुम की आग को अल्लाह पाक जुबान अता कर देंगे, नाम ले लेकर आवाज देगी, ओ फलाने इधर आ, तेरा ठिकाना मैं हूं। इन्नहा लज़ातल लिश्शवा तदऊ मन अदबर व तवल्ला व जमा फअवा। कहां चले हो, इधर आओ। यूं आता हदीस पाक में इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, आपने फरमाया 500 मील से जहन्नुम की लपटें आएंगी और 100 आदमी मोमिन होंगे, बीच में एक काफिर है, एक फासिक है। इस तरह उठाकर आग ले जाएगी जिस तरह परिंदा दाना उठा लेता है। इस हालत में उठा करके ले जाएगी आग आदमी को, और फिर उसको एहसास होगा इस बात का कि मैं भाग रहा था नाम सुनकर। बाकायदा नामों की आवाज आएगी, और फलाने मुनाफिक कहां चला, और फलाने फासिक तू कहां चला, और फलाने काफिर तू कहां चला। फरमाया तलफहु वुजूहहुमुन नार, चेहरों को झुलस के रख देगी।
ایسا چہرہ جلائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی صابن ملتا رہے تو وہ سیاہی دور نہ ہو. الم تکن آیاتی تتلا علیکم. سبحان اللہ. اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے، پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے. فرمایا الم تکن آیاتی تتلا علیکم. اور لوگوں یہ بتاؤ میرا قرآن تمہارے سامنے کبھی آیا کہ نہیں؟ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام کی زبان مبارک سے، اولیاء کرام کی زبان مبارک سے، اللہ والوں کی زبان سے کبھی تم نے قرآن کریم سنا کہ نہیں؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم. کیا میری آیتوں کی تلاوت تم نے نہیں سنی تھی؟ جمعے میں، نماز میں، درس میں، گھر میں. الم تکن آیاتی تتلا علیکم. کیا تمہارے سامنے میرا قرآن کریم نہیں پڑھا گیا؟ نہیں سنا تم نے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں. ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. اور جہنم میں جانے والوں اور جہنم میں جلنے والوں، جہنم کے انگارے بننے والوں، کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا؟ وہی سوال پروردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے. فرمایا الم تکن آیاتی تتلا علیکم. کیوں بھئی؟ کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. تو نے جھوٹ جانا تھا، تو نے غلط جانا تھا، تو نے اس بات کو غلط جانا کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں. فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. اب جوڑ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں نے ابتدا میں آیتیں پڑھی تھی، آگے وہی آیتیں ہیں. ادھر آگ جلا رہی ہے، ادھر پروردگار عالم پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی تم نے میرا قرآن کبھی نہیں سنا؟ میرا کلام تمہارے سامنے نہیں آیا؟ تم نے اس کو جھٹلایا نہیں؟ تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہنے لگے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. الہ العالمین. وہی بات جو ہم یہاں کہتے ہیں نا، وہی بات وہاں کہی. غالب آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی، ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا، ہمیں بد نصیبی نے مارا. ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے، اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے، صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی، اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی. غلبت علینا شقوتنا. بد نصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا، ہم گمراہ ہو گئے. اب یہاں تو اگر کوئی بھئی آج نماز نہیں پڑھی اور یہ بد نصیبی ہے، آج جمعے میں نہیں گیا. کتنے لوگوں کو اب دیکھ لو، تم 10 میل سے 20 میل سے 60 میل سے آ جاتے ہو، اور کہیں ادھر ادھر 2 4 قدم پر 2 4 فرلانگ پر یہیں بیٹھے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے.
وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ وہ ظالم ادھر آ، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی؟ لگا جی بد نصیبی بدبختی نے ہم کو گھیر لیا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، گمراہ ہو گئے جی، بد نصیبی نے مار لیا جی۔ اب وہ تو خدا کی عدالت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، دنیا گزر چکی، دار المحن گزر چکا، دار العمل گزر چکا، وہ تو دار الجزا یا سزا ہے، وہاں تو یہ بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی، وہاں بد نصیبی کہنے سے کام نہیں چلتا۔ اور اس کے بعد بندے کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ الہ العالمین، بد نصیبی نے تو ہم کو مارا ہے، دیکھو جی ہم جان کے گمراہ نہیں ہوئے، ہم نے جہالت جان کے نہیں کی، بد نصیبی بدبختی نے ہم کو مارا ہے۔ ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال دے ہم کو اس عذاب سے، فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں معاف کر دے، ہم ہیں بڑے ظالم، بڑی ظلم کیے اپنے اوپر، گھر والوں پہ ظلم کیے، خود بھی شرک کی لعنت میں ڈوبے، اولاد کو ڈبویا، بیوی کو پکڑ کے پھرتے رہے۔ آج اس قبر کی مٹی چاٹی، کل اس قبر کی جا کے مٹی چاٹ لی، کل کو وہاں چکر لگایا، کل کو وہاں کا طواف کیا، ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، بد نصیبی نے ہم کو مار دیا، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ۔ کیوں بھئی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ جی ہم گمراہی میں پھنس گئے، ضلالت و جہالت میں پھنس گئے تھے، بد نصیبی نے ہم کو مار دیا تھا اور ہم ظالم ہیں، اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، پھر آگے جھولی بھی پھیلا دی، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم پہ کریمی فرما، اپنی رحیمی سے ہم کو نواز دے۔ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا، تسلیم کر لیا، اقبال جرم کر لیا، یہ بھی مان لیا کہ ہم ظالم ہیں اور تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو معاف کر دے، تو بڑا ارحم الراحمین ہے، جھولی بھی پھیلا دی، مانگ بھی لیا۔ اب تو چاہیے تھا کہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر قرآن کریم کی اگلی آیت پڑھو، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے اور تمہارے دلوں میں اللہ کی کلام کی وہ عظمت ہوتی جو صدیق کے دل میں تھی، جو بلال کے دل میں تھی، رب ذوالجلال کی قسم تمہارا جگر پھٹ جاتا۔ ارحم الراحمین کا جواب سنو، پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملا، ادھر جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، اپنے آپ کو ظالم بتایا، گمراہ بتایا، بد نصیبی بدبختی میں مارے گئے۔ آواز آتی ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اور ایک اور بات بتا دوں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ جو پہلی دو آیتیں ہیں اقرار والی، اعتراف والی کہ ہم گناہ کرتے رہے، گمراہی میں مارے گئے، ظالم ہیں ہم، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ذرا میری طرف دھیان کرنا،
یہ آواز لگاتے لگاتے ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کو 1800 سال گزر جائیں گے. 1800 سال گزر جائیں گے ربنا 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 کرتے کرتے. فرمایا تو نے وہاں ربنا کیوں نہیں کیا جہاں تیرا کرنے کا موقع تھا؟ یہاں تو پھنسا ہوا ہے. تجھے اختیار دیا تھا میں نے تجھے اختیار دیا تھا، تو اپنی چلا یا میری چلا، تیری مرضی. میرے قرآن کریم کو مان یا نہ مان، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو مان یا نہ مان، میرے نبی کے یاروں کو مان یا نہ مان. میں نے اختیار دیا تھا، وہاں تو نے ٹھکرا دیا. آج 1800 برس گزر گئے. یوں لکھا تفسیر ابن کثیر میں، چیختے چلاتے لوگوں کی عرض کرتے کرتے گدھے کی آواز ہو جائے گی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بچے کو مارے تو وہ اماں اماں اماں، وہ آواز بدل جاتی ہے اس کی. 1800 سال گزر جائیں گے آواز نہ بدلے گی. ارحم الراحمین، جس نے آج تجھے زندگی دی ہے، سانس آج آ رہی ہے، موقع ملا ہوا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو، اگر آج دنیا میں ایک مرتبہ میرا بندہ کہتا ہے یا ربی، میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں 10 مرتبہ آواز دیتا ہوں، میرا بندہ میری طرف 1 بالشت چل کے آتا ہے، میں 2 بالشت بڑھتا ہوں. میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. یوں فرمایا بازا بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ میرے نبی جب میرے بندے کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، میں اپنے بندے کا سہارا بن جاتا ہوں. میرے بندے اب دنیا میں تیرا کوئی نہیں میرے سوا. دیکھو نا جی، کسی رشتہ دار کو، کسی یار کو اگر آپ کہے یار تیرے سوا میرا کون ہے، کہنے کول جاواں، کون ہے جے کو میں اپنا آکھاں، تو ہی میرا بڑا ہے، تو ہی میرا بڑا ہے، تو اس کا دل پھول جاتا ہے کہ یہ دیکھو مجھے اپنا بڑا بنا رہا ہے، اور کہتا تیرے سوا دنیا میں میرا کوئی نہیں. اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے پروردگار اس کائنات میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، اس وقت میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو 1800 برس تک آواز لگائی اور رحیم کہہ کر کے پکارا، اپنے جرم کا اقبال کیا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا. آواز یہ نہیں آتی جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میرے بندے بد نصیبی نے تجھے گھیر لیا تھا، بدبختی نے تجھے مار لیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا. بلکہ آواز آئی 1800 سال کے بعد، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بکواس بند کر، کلام نہ کر. ذمہ آدم نہ چاہے تھی چیک کر جا، خبردار بھوکدا پہ. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کلام نہ کر، زبان بند کر، خبردار میری خدائی کے سامنے تو نے نام لیا، میں جانتا نہیں آج بد نصیبی کا نام لیتا ہے، تو پرانا پاپی ہے،
تو نے دین کا مقابلہ کیا، قرآن کا مقابلہ کیا، نبی کی حدیث کا مقابلہ کیا، کلمے اور ایمان کا مقابلہ کیا۔ وہ لوگ پاگل تھے جو سردی میں اٹھ کے وضو کیا کرتے تھے، تو بڑا سیاںا تھا جو بسترے میں پڑا رہتا تھا۔ دھمکی آئی پروردگار عالم کی طرف سے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی، آج عام لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، او جی ساڈی بد نصیبی ہے، کی کریے؟ نہ کرو پھر، قرآن پر حق ہے، خدا کا کلام ہے۔ بما صبروا انہم الفائزون۔ یاد کر وہ دن میرے نیک بندوں کو کیسے کیسے جملے کہا کرتا تھا، حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ ملا جا رہے ہیں، قرآن کریم پڑھنے والے، حافظ ہے یہ، مدرسے کے طالب علم ہے۔ یہاں تک ہے آج تماشا، بسوں میں اسٹوڈنٹ کارڈ لے کر چلتے ہیں، اگر دیکھا کہ یہ طالب علم ہے انگریزی کالج کا، کنڈکٹر بھی چپ لگا جاتا ہے، اس کا ہیلپر بھی چپ لگا جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر کسی عربی مدرسے کے طالب علم کے پاس کارڈ ہو، تینوں کارڈ کسی نے بنا دیتا، تو کی پڑھنا کہ قرآن کریم پڑھتا، قرآن شریف پڑھنے والا کدو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ تو ہوتا ہے، پر جدو تیری ماں مرے گی نا اس دن اسٹوڈنٹ بنے گا یہ۔ یعنی اندازہ لگائیں آپ، قرآن کی عظمت عام لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں۔ انگریزی کی عظمت ہے کیا؟ بابو جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی بی اے پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت اچھا، کامیاب کرے اللہ میاں، تو ساڈے سر تے بہے تے جلمہ بنے تے ساڈا لہو کی نالا بن جاوے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانو نے انہی عادات، وہ جانتا ہے نا ہماری رگوں کو، رب جو ہوا بابا رگوں سے واقف ہے، خون کے قطرہ قطرہ بناتا جو وہ خود ہے، اس لیے ہمارے قطرے قطرے سے واقف ہے۔ اس لیے فرمایا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ یاد کر لے زبانوں سے کیا نکلا کرتا تھا، کیا تیرے دل و دماغ میں آیا کرتا تھا۔ ہم وہی خدا ہیں جس نے تجھے پیدا کیا تھا، جس نے تجھے بنایا تھا، شاہی دی تھی، صدر بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، ڈی سی بنایا تھا، افسر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، سرمایہ دار بنایا تھا۔ میں نے تجھے کار موٹر عطا کی تھی، ورنہ تیرے باپ کے پاس تو بکری بھی نہ تھی، میں نے دی تھی، میں نے۔ بندہ کہتا نہیں نہیں نہیں، میں نے اپنی چلاکی سے لی ہے، میں نے اپنی ہوشیاری سے کارخانہ بنایا، میں نے اپنی ہوشیاری سے بنگلہ بنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، میری بات مان جا، سب کچھ میں کرتا ہوں، اگر میں نہ کروں تو پھر تیرا تو بیڑا غرق ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کسی کا بیٹا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کی ماں قبرستان میں آئی، اللہ اکبر، بلکہ یوں لکھا ہے کہ سکندر کی ماں آئی تھی، سکندر ذوالقرنین جو روئے زمین کا بادشاہ تھا۔ آج تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، الگ 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 الگ، وہ پوری قرۂ ارض پہ بادشاہ تھی۔ تو ماں آئی اور قبرستان کے کنارے پہ کھڑی ہو کے روئی، تو یوں آواز آئی کہ تو ایک سکندر کو رو رہی ہے، یہاں تو کم سے کم لاکھوں سکندر پڑا ہے، بتا کون سے کو بلا رہی ہے؟ آج دنیا تھانے دار کو روتے ہیں، ایس پی ڈی ایس پی کو روتے ہیں، خدا کی قسم زمین کہتی ہے میں تو وہ ہوں جو گورنروں کو کھا گئی، میں تو وہ ہوں جو میرے اندر بڑے بڑے قابل ترین ملک بنانے چلانے والے
جب موقع ملا تو میں نے تمام کو لقمہ بنا لیا۔ وہ زمین جو گورنروں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو بادشاہوں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو وزیر اعظم کی تمام ہڈیوں کو کھا کر کے مٹی بنا دے، وہ زمین جو بڑے بڑے پیر و فقیر درویشوں کو کھا جائے، جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو اپنے اندر لقمہ بنا کر کے لے گئی، اس زمین پہ بسنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ، تم نے میرا قرآن سنا، تم نے پرواہ نہ کی، اس کے بعد لوگ آئیں گے، رویں گے، دھویں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ ربنا ربنا ہو رہی ہے وہاں تو، اے ہمارے پروردگار ایک مرتبہ اب کے ہم کو دنیا میں بھیج دے، تیرے جلال کی قسم، تیری قدرت کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیرے سچا ہونے کی قسم، کون ہے جو دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑے بڑے اچھے کام کروں گا، رات کو جاگوں گا، دن کو روزہ رکھوں گا، ہر وقت ہاتھ میں قرآن کریم رکھوں گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کروں گا۔ اس نے سمجھا کہ دنیا میں کام چل جاتا تھا نا، او میاں غلطی ہو گئی، کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا غلطی، میں اپنی غلطی من جو لئی، مگر وہاں یہ بات نہیں۔ آواز آئے گی وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ تجھے قیامت پہ یقین لایا، میری ذات پہ یقین لایا، میرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تجھے یقین لایا، میرے کلام پہ یقین لایا، آج تو دیکھے گا میں تجھے کیسا یقین دلاتا ہوں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ دنیا میں تو نے مجھے بھلایا، ایسی غفلت آ کے تجھ پہ پڑی، ساری جوانی گزر گئی، میرا نام نہیں، ساری رات بیت جاتی ہے، میرا نام نہیں، سارا دن ختم ہو جاتا، میرا ذکر نہیں۔ ایک کمینی عورت کی محبت اگر تجھے ہو جاتی تھی، ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے اس کی صورت رہتی تھی، وہ کمینے کھلایا میں نے، پالا میں نے، کبھی میرا دھیان بھی تیرے دل میں آیا؟ میں نے یہ بات آج آپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ہیلا سازی، یہ بہانے، یہ مکر، اور جی فرصت نہیں ملتی، اور جی میں مصروف آدمی ہوں، کیا کروں، دنیا کا دھندا بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ پروردگار عالم کا قرآن گواہ ہے کہ یہ عذر کسی کا قبول نہیں، کسی کی جان اس طرح سے چھٹنے والی نہیں، اور کوئی اس طرح پر کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنا آدمی عجز اور انکساری کرے گا، دھمکی آئے گی کہ اب وہ وقت نہیں جو تو کہتا ہے نا اس کام کا ٹائم گزر گیا۔ تبارک الذی کی صورت تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ تبارک الذی کی سوتے وقت تلاوت کرے، ہر روز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تبارک الذی اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی،
झगड़ा करेगी, गुनाह है, गुनाहगार है, पर मेरी तिलावत कभी नहीं छोड़ी, इतनी पक्की यारी की। या अल्लाह, अगर मेरा पढ़ने वाला जहन्नुम में गया तो फिर मेरी वफादारी खाएगी। हदीस में आता कि कब्र के अजाब से निजात होती है सूरत तबारकल्लज़ी की तिलावत से, तो उसमें एक आयत मौजूद है, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। हमने कुरान न समझा, उस वक़्त हमने ध्यान न दिया, हम गुनाहगार बन के मर गए। फातरफू बिज़ंबिहिम, इलाही अब मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, अब मैं अपने गुनाहों का इतराफ करता हूँ, अब मैं मानता हूँ मुझसे जुर्म अजीम हुए, जुल्म अजीम मैंने कमा ली है, मुझे माफ कर दे। आवाज आती है सूकल, अरबी का लफ्ज है, अल्लाहु अकबर। सूकल के माना है दफा हो जा, जगह थी। सूकल, चल दफा हो, खबरदार बकवास की। अब ये वक्त थोड़ा ही है समझने का। इसलिए मैंने ये आयतें आपके सामने रखी कि कितना रब्बाना रब्बाना आदमी करता है, मगर उस वक्त के रब्बाना से कुछ नहीं बनेगा। अब की या रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है। वक्त है मांग ले, वक्त है कमाई कर ले, वक्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है दौलत कमा ले, कब्र बना ले, हशर बना ले, कयामत के दिन का साया तैयार कर ले, कब्र के लिए बिछौना और बिस्तर बना ले, रोशनी और लालटेन का इंतजाम कर ले। अब वक्त है मौत के वक्त की प्यास के लिए आबे जमजम तैयार कर ले। तमाम चीजों का वक्त आज है। और अगर इस सारी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया कि साहब हम तो यूं कह डालेंगे कि मेरी बदनसीबी ने मुझे मार दिया था, और ये बस गुमराही हो जो गई थी, इससे काम नहीं चलता। परवरदिगार आलम मुझे और आपको कुरान करीम समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम कुरान करीम के नजदीक नहीं आएंगे, याद रखो कोई कौम कामयाब नहीं। अल्लाहु अकबर। और अपनी औलाद को समझाओ। 2-4 आयतों का लिखे पड़े हजरात तर्जुमा देख लिया करो, कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या, हुक्म क्या है, खुदा हमें कहना क्या चाहता है। धमकी का ही पता चलेगा, उसकी रहीमी का ही पता चलेगा, उसकी करीमी का पता चलेगा, जन्नत और दोज़ख के वाक़यात और उनके मुज़य्यन होने का, और दोज़ख के अंदर शदीद तरीन अज़ाब होने का पता चलेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम के वाक़यात अगर आपके सामने लाऊं तो आप हैरान होंगे कि इंसान होकर पेट भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, गर्मी सर्दी भी लगती थी। ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम है, ज़ातुर रिक़ा। दोस्तों, अगर आप हजरात को हमारा यह बयान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हाफिज़ शान रिएक्शन को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।